مولا علی نے کوفے کی مسجد میں وضو کر کے دکھایا لوگوں کو، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے چہرہ دھویا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، اور آگے امام بخاری نے ان کو راوی نے جو بات بتائی نا، وہ یہ بتائی، وہ جو تابعی ہے وہ تبع تابعی جب اس سے بیان کرتا کہتا ہے اس کے بعد انہوں نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا۔ اب یہ نہیں بتایا کہ سر اور پاؤں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہی حدیث جب 100% اسی سند کے ساتھ مسند ابی داؤد 43 میں ہے تو اس میں ہے کہ سر اور پاؤں کا مسح کیا۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں پاؤں پر مسح جائز نہیں ہے جی، موضوعوں پر مسح درست ہے، جی، اگر خالی پاؤں ہوں ننگے پاؤں ان پر مسح درست نہیں ہے، اور اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے اور صحیح احادیث ہیں، متواتر احادیث ہیں پاؤں کے دھونے پر۔ جی، اس نے بخاری کی ایک حدیث کا سہارا لیا اور پھر ساتھ مسند ابی داؤد 43 کتاب ہے حدیث کی، جی، اس کو ساتھ جوڑا اور جوڑ کر پھر اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاؤں پر مسح درست ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ظہر سے عصر تک، ظہر کی نماز پڑھی، پھر ظہر کے بعد وہیں بیٹھے رہے، عصر کا وقت ہو گیا۔ اب مرزا نے یہ حدیث بیان کی کہ جی عصر کا وقت جب ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، اس میں تذکرہ ہے کہ چہرہ دھویا، بازو دھوئے اور سر اور پاؤں کا راوی نے ذکر کیا۔ اچھا، سر اور پاؤں کا ذکر کیا، پاؤں کو کیا کیا، مسح کے یا دھویا، یہ الفاظ بخاری کی اس روایت میں نہیں ہے، اس روایت میں موجود، اس روایت میں جی، ویسے تو بخاری میں بہت ساری روایات ہیں جن میں واضح طور پر پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، تو مرزا نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، اس خاص روایت کو لے لیا۔ جی، مسند طیالسی کی اس روایت کے آخر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان موجود ہے کہ ھذا وضوء من لم یحدث، یہ اس آدمی کا وضو ہے جو بے وضو نہ ہو، با وضو ہو، جس کا وضو ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ روایت تو یوں تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح فرمان موجود تھا کہ یہ طریقہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا وضو ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ یہ جملہ مرزا چھپا گیا، سنایا ہی نہیں۔ جب بھی یہ روایت مرزا نے اس روایت پر بحث کی ہے، یہ والا جملہ نہیں سنایا۔ اگر کسی ویڈیو میں مرزا نے سنایا ہے تو پیش کر دیں، یہ والا جملہ کیوں چھپایا، جبکہ یہ بڑا اہم جملہ تھا۔ اور اسی جملے کو اہمیت کے ساتھ محدثین نے اس پر بحث کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ سیدنا علی جو فرما رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا وضو ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس روایت کا۔ مرزا نے روایت تو یہ سنائی کہ جس کا تعلق با وضو کے ساتھ ہے، بے وضو کے ساتھ نہیں، لیکن اس سے نتیجہ یہ نکال رہا ہے کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے صحیح ہے وہ بھی پاؤں پر مسح کر سکتا ہے۔ کتنا بڑا بالکل الٹ نتیجہ نکال رہا ہے۔ کیا یہ خیانت نہیں، دجل نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ روایت واضح طور پر بتا رہی ہے، اعلان کر رہی ہے ھذا وضوء من لم یحدث، اور مرزا اس سے مسئلہ یہ نکال رہا ہے کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ بھی پاؤں پر مسح کر سکتا ہے۔ پھر یہی روایت اسی سند کے ساتھ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اس میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کا مسح کیا، بازوؤں کا مسح کیا، سر کا مسح کیا، پاؤں کا مسح کیا، اور ساتھ یہ فرمایا ھذا وضوء من لم یحدث۔ کیا اس روایت سے پھر یہ بھی نتیجہ نکلے گا چہرے کا مسح درست ہے، بازوؤں کا مسح درست ہے؟ ممکن ہے کل کو مرزا یہ مسئلہ بھی نکال لے، کوئی بعید نہیں ہے۔ بالکل۔ جبکہ دوسری طرف صحیح بخاری میں بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں واضح طور پر پاؤں کے دھونے کا تذکرہ ہے۔ اب ایک مبہم سی روایت، اور وہ بھی آدھی روایت اس نے پیش کر کے نوجوانوں کا ذہن خراب کیا ہے، اور کس کو خوش کیا ہے یہ مسئلہ بتا کر، یہ دجل کر کے، وہ بھی سب کو معلوم ہے، کس کو خوش کرنا مقصود ہے۔ اگر اس کے اندر انصاف تھا تو پوری روایت سناتا، آخری جملہ خاص طور پر لازماً سناتا۔ اس کا مطلب اس کے اندر انصاف نہیں، یہ کسی کا ایجنڈا پورا کر رہا ہے۔